بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی اہم خبر عالم اسلام کی، دنیا کی، اور وہ یہ خبر کہ یورپ میں سب سے پہلے سویڈن میں، اس کے بعد دی نیدرلینڈز میں، اور اب ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پے در پہ جو واقعات سامنے آئے ہیں، اس پر پوری دنیا میں جو مسلمان اسراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں نے اس کے اوپر مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیا ہے، اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں ناظرین ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اقوام متحدہ کی جانب سے کم و بیش 2 برس قبل ایک تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی اسلاموفوبیا کے خلاف، اور اس میں اس کو باقاعدہ طور پر ایک جرم قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اب اس قسم کے واقعات کا تدارک کیا جائے گا. عالمی سطح پر اتنی مضبوط قرارداد کے بعد یہ واقعات اب کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ اسلاموفوبیا ایک مرتبہ پھر کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ اور اس کے ساتھ آخری پروگرام میں ہم انڈیا کی بات کریں گے، ہندوستان کی بات کریں گے. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی تہلکہ خیز جو کتاب سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2019 میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر جوہری حملے کا خدشہ تھا. بھارت آخر پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم کیوں رکھتا ہے؟ کیوں جوہری حملے کی منصوبہ بندی کی گئی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ناظرین آج پینلسٹ موجود ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلاموفوبیا کے ماہر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. ہمیں اسکائپ پر جوائن کیا ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ سے شروع کریں گے. یہ پہلے فرانس میں جب کم و بیش 2 سے 2.5 برس قبل یہ واقعہ ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اس کے بعد کچھ واقعات تھم گئے تھے بیچ میں، لیکن اب یکسر 3 ممالک میں، سب سے پہلے سویڈن میں شروع ہوتا ہے، پھر دی نیدرلینڈز میں، اور پھر ڈنمارک میں. ان تینوں ممالک میں 2 کنٹریز سویڈن اور ڈنمارک اسکینڈینیویا کا پارٹ ہیں. تو آخر اتنی آگہی، علم، روشنی، ترقی، ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہاں پہ ہمیں برداشت کا ایلیمنٹ نہیں نظر آتا. اور قرآن پاک تو ایک ایسی مقدس ڈیوائن بک ہے جس سے کسی کو کبھی کوئی ضرر نہیں پہنچا، بلکہ جسے کہتے ہیں مکمل ہدایت اور بلکہ سرچشمہ ہدایت کتاب ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ واقعی بڑا افسوسناک ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آپ کو ایک سیریز آف ایونٹس اس قسم کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سمبل ہے، ایک سمبولک آپ کو نفرت جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہوتے نظر آتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے. تو 2 چیزوں کو عام طور پر اٹھا لیتے ہیں. ایک یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نگیٹیوٹیز کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر دوسری صورتحال میں قرآن پاک کو لے کے آ جاتے ہیں، اس کو برننگ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ایکچولی سمبولک چیزیں ہیں. دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے کیا ہے، اصل محرکات کیا ہیں، اصل محرکات اس کے پیچھے کیا ہے. اصل محرکات اس وقت ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو کہ there has always been you see some kind of hostility towards Muslims and Islam. مسلمانوں کے خلاف معاندانہ، ایک معاندانہ یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جارحانہ رویہ جو ہے نا ایک مسلمان اور اسلام کے خلاف، وہ صدیوں سے رہا ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے، آپ مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تو یہ آج 2 ہفتوں کے اندر یہ واقعات نظر آتے ہیں نا. جی، 2010-11 میں چلے جائیں، بریوک نے کیا کیا تھا؟ 2 مقامات پہ بریوک نے more than 49 people killed ناروے میں، ڈنمارک میں. اب آپ تصور کریں نا کہ ایک بندہ نے، جب آپ کا یہ اس سے بڑا واقعہ تھا جو کرائسٹ چرچ میں آپ کو لیٹلی نظر آتا ہے، جہاں پہ ایک شخص مسجد کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں پہ برسٹ کھول دیتا ہے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک واقعات ہیں وہ ایک سیریز میں ہو رہے ہیں. یہ اصل میں ایک سمبل ہے اس نفرت کا جو مسلمانوں کے خلاف صدیوں سے ایک طرح سے اویلیبل ہے. یہ جس شخص کے متعلق اور یہ دبی نہیں ابھی تک، یہ ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ دبنے والی ہے until and unless ہم کو اس کے لیے کوئی بڑا اسٹرانگ میکینزم نہ ڈیولپ کریں. دیکھیں، راسمس پولوڈن نے، جس نے ابھی پچھلے دنوں میں سویڈن میں یہ جلایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ راسمس پولوڈن کون ہے؟ راسمس پولوڈن جو ڈینش پولیٹیکل پارٹی ہے، ہارڈ لائن اس کا نام ہے. ایکچولی
ہارڈ لائن پولیٹیکل پارٹی کا وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور وہ کنزیکٹیولی یہ کام کرتا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ چند ایک ایونٹس ہمارے پاس میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں, دنیا میں بڑے لیول پہ نظر آتے ہیں, تو تب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, کنسسٹنٹلی ہو رہی ہیں. آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں, اسٹاپ اسلامائزیشن آف یورپ, پوری یورپین کنٹریز کے اندر مہم چل رہی ہے. اسٹاپ اسلامائزیشن آف یورپ. آپ جرمنی کے اندر چلے جائیں تو پیگیڈا کے نام سے, جس کا بہت بڑی تنظیم ہے, اینٹی اسلام, اور اس کی انگلش کی پروننسیشن بنتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اسٹاپ اسلامائزیشن آف آکسیڈنٹس, یعنی یورپ کی وہ اسلامائزیشن کے لیے بات کرتے ہیں. اور اس میں کہہ رہے تھے کہ پیٹریوٹک یورپینز اگینسٹ دی اسلامائزیشن آف آکسیڈنٹس یا یورپ. سر یہ مہم چل رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کہیں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کو ہیلپ کر رہی ہیں, حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, تو تب جا کے آپ کو اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب بڑا اہم نقطہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں, اس میں پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں, اکنامک بھی ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کو اکنامکلی ڈاؤن کرنا, پولیٹیکلی ڈاؤن کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سویڈن سے اب یہ انفارچونیٹلی سیٹرڈے کو یہ واقعہ ڈنمارک میں ہوا, جس کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ نے اور دنیا بھر کی جو مسلمان حکومتیں, انہوں نے اس ڈنمارک والے واقعے کی شدید مذمت کی. جو چیز سویڈن سے شروع ہوئی, نیدرلینڈ سے ہوتے ہوئے اب ڈنمارک پہنچ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ سیاسی محرکات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, عسکری محرکات ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, بہت اہم موضوع کا آپ نے آج انتخاب کیا ہے. دیکھیے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کو تین انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. اوبیسلی یہ ایونٹ جو ہے بہت تشویشناک ہے, اور جو اس کا ریئیکشن ہے وہ عالمی سطح پہ پوری مسلم برادری تمام رنگ و نسل اور زبانوں سے بالاتر ہو کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. لیکن اس کے تین انداز میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر اس کو آپ انٹلیکچولی دیکھیں. ایک تو جو گلوبلائزیشن کا فینومینا ہے یا کاؤنٹر گلوبلائزیشن کا فینومینا ہے. دوسرا جو تھیسس تقریباً 30-35 سال پہلے ہنٹنگٹن صاحب نے پیش کیا تھا, کلیش آف سویلائزیشن کا, وہ ایک فریم ورک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بدقسمتی سے چونکہ عالمی طاقت کے جو توازن ہے اس میں کوئی برابری نہیں ہے, اس لیے مغربی دنیا چونکہ پچھلے چند سالوں سے دنیا کو ڈومینیٹ کرتی رہی ہے, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب بھی وہ مسلم ویلیوز اور سینٹیمنٹس کو بالائے طاق رکھ کے اپنے ویلیوز اور اپنے ہیومن رائٹس اور فریڈم آف اسپیچ کے فریم ورک میں مسلم آئیڈیالوجی, اس کی جو اہم اور متبرک ترین دستاویزات اور شخصیات ہیں ان کے خلاف جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو تشویش کے کانٹیکسٹ سے زیادہ ایک امید کی کرن کے لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ جہاں موجودہ ذرائع ابلاغ, مینز آف کمیونیکیشن, انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک موقع بھی ملتا ہے, جو کہ آج سے 100 سال پہلے وہ مسلمانوں کے بارے میں جو مرضی کتابیں لکھے تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی کتابوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اب ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی سامنے آتا ہے, اس کا پریشر مسلم سٹیٹس پہ بھی پڑتا ہے, ان کی گورنمنٹس پہ بھی پڑتا ہے. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب, آپ نے ویسٹ کے اندر سرو بھی کیا, آخر یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا سوچ ہے, کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت, مساجد سے نفرت, مساجد کے اوپر یہ غلیظ میٹیریل جو ہے وہ پھینکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ کھا کے پیرس میں چھپ چکے ہیں. اب جسے کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, کہ جو مکمل سرچشمہ ہدایت ہے, کمپلیٹ سورس آف انسپریشن, گائیڈنس, بلیسنگز. آخر قرآن سے اس ویسٹ کو, اس مغرب کو کیوں نفرت ہے؟ ہم تو بائبل کا بھی احترام کرتے ہیں, کتابیں تو جتنی ہیں تمام الہامی, اور مسلمان تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. دو وجوہات ہیں کہ لوگ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں, اور یہ سویڈن اور اسکینڈینیویا ہی کیوں, کینیڈا ہی کیوں, یعنی یورپ ہی کیوں, باقی اور بھی تو ہیں یعنی غیر مسلم جو یعنی ممالک ہیں, یہیں پہ کیوں. پہلی بات کرتے ہیں سستی شہرت کی اور آزادی رائے کی.
یہ جس سویڈن کے بندے کو آپ نے بولا ہے یہ اب پوری دنیا میں مشہور نہیں ہو گیا؟ اس کو کون جانتا تھا 3 دن پہلے سے؟ تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ سستی شہرت لے سکتے ہیں. دوسرا آتا ہے آپ کے آزادی رائے کی بات. آزادی رائے کا بے لگام ہونا، اس کو لگام دینی پڑے گی یورپ کو بھی اور پوری دنیا کو بھی. اب یہ کیسے دی جائے گی؟ اس کے لیے میرا سب سے پہلا میرے دماغ میں جو خیال آئے گا کہ مسلمان ممالک سب سے پہلے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جب ایک ہوں گے آواز ایک بنے گی. اب ہم دیکھتے ہیں OIC پہ جب آپ کا فورم بیٹھتا ہے تو اس میں UAE جو ہے اس نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اس میں کافی سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کی اس امت کے آئیڈیل کانسیپٹ سے تھوڑا نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ ماڈرن ایج کی ہیں. اچھا، آپ پہلے ایک تو ہوں، اس کے بعد بات کریں گے. دوسرا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کسی وجہ سے معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں. اب یہ کہنا کہ سعودی عربیہ میں، قطر میں، کویت میں یہ جو ہے بہت تیل ہے اور یہ تیل تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں، جس طرح اسرائیل معاشی طور پہ مضبوط ہے، چھوٹا سا ملک ہے. ان کے بارے میں، ان کے ریلیجن کے بارے میں، آپ کے ہولوکاسٹ کے بارے میں، جرمنی کے واقعات کے بارے میں آپ بات کر کے دیکھیں. میل گبسن نے کیا تھا. میل گبسن نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد اس کو ساری زندگی کے لیے آپ نے ہالی ووڈ سے نکال دیا. آپ اس قابل ہوں، سب سے پہلے آپ اس قابل ہوں کہ جب بھی کوئی، یعنی معاشی طور پہ، کہ آپ کا نام لیا جائے، آپ کے اسلام کے بارے میں، آپ کے ریلیجن کے بارے میں، آپ کی ان معزز ترین شخصیتوں کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی اگر اس طرح کی گستاخی کرتا ہے تو ان کو پتا ہو کہ سامنے کون ہے. تیسری بات کہ آپ نے اس کو UN کے لیول پہ OIC، جس طرح آپ نے ابھی کہا، آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور ویسے بھی بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بولا، یعنی سیدی نے بھی بات کی، یہ بات ہے، صرف بات نہیں کرنی، عملی اقدام کر کے دکھائے نا. پریکٹیکل سٹیپس. عملی اقدام کا مطلب یہ ہے کہ UN میں جب ہوتی ہے یا OIC میں آپ کی کوئی ہوتی ہے تو اس میں کچھ سینکشنز بھی تو لگائیں. یہ ہے آپ کا کلیکٹیو. کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ مسلمان ممالک ایک ہو کر بات نہیں کر سکتے. یہاں پر لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ میڈیا کے فرنٹ کے اوپر کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، ہماری ابلاغی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اس قسم کے جو حملے اسلام کے اوپر بڑھ رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو اس کا تدارک میڈیا کے فرنٹ کے اوپر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں یورپ میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کی، خاص طور پر قرآن کی بے حرمتی کے واقعات کے تناظر میں. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ ماشاءاللہ میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں. بین الاقوامی سطح پہ آپ نے میڈیا، اس کی تھیوریز، اس کی اسٹریٹجیز، اس کے اوپر کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے اوپر آپ نے تحقیق نہ کی ہو. یہ چند برس قبل سابق وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر اور کچھ ایک ایسی تجویز چلی تھی کہ اسلامی دنیا مل کے ایک ٹیلی ویژن چینل بنائے گی. اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ یقینی طور پہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اسلامی دنیا میں جب ہم اتحاد کی بات کریں تو ایک ایسا گلوبل چینل ہونا چاہیے جس میں اسلامی امہ کا، اسلام کا تمام تر تفرقات سے ہٹ کے ایسا لائے عمل، ایسا بیانیہ پیش کیا جاتا، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. وہ اسی ڈیوائڈ کے اندر وہ چینل، وہ تجویز بھی فوت ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروپوزل کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت انٹرسٹنگ لگے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا پیچھے جو ابھی تک ڈسکشن چل رہی تھی میں اس پہ اگر جانا چاہوں، اسے کنیکٹ کریں گے، اس سے کنیکٹ کر لیتا ہوں. جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ فریڈ ہالیڈے نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ایکچولی پرابلمز آر مسلمز ناٹ اسلام. پرابلمز آر مسلمز ناٹ اسلام، یعنی ہمیں کنفیوز نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال کے مطابق ہمارے پینلسٹ نے اس حوالے سے کچھ روشنی بھی ڈالی ہے. یہ اگر بات ہوتی سر تو آپ کے ہاں قرآن پہ کتابیں نہ لکھی جاتی،
قرآن پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، تفاسیر جس میں لکھی یہ کہا گیا کہ قرآن از ان فیکٹ کنکوکشن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈیوائنلی ریویلڈ بک نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے لٹریچر بھرا پڑا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ویسٹ کے اندر اتنا ڈھیر سارا لٹریچر اویلیبل ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فادرز آف چرچ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، والیومز میں ہے، جس میں ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے توبہ نوز باللہ. فادرز آف چرچ. یہ آپ تین چیزوں کو سر ذہن رکھیں. اسلام ایز اے ریلیجن، دوسرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا قرآن. ویسٹ کی سر جتنی بھی اب تک پولیمکس رہے ہیں، تحریریں ہیں، اور وہ اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیں جس وقت سے اسلام نے برتھ لیا ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے. اب پرابلم کیا ہو رہا ہے سر؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس فارم کے اندر اب تک آئے نہیں ہے کہ ریبٹل پیش کر سکے. کیا ہم نے کبھی جو جان آف دمسکس نے ہیگرس لکھی تھی، کیا اس کا آج کوئی ریسپانس آیا ہے؟ ایون اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بہت مشہور کتاب ہے جس کو میرا خیال ہے ہر بندہ جانتا ہے، جس کو ولیم میور بندے نے 1856 میں لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی تھی. اس کی آج تک جو بھی چیز پہ بیس کرتی ہوئی ہے وہ پیچھے کی تھی سر. ساری کی ساری ایک ہسٹری سر میں کہتا ہوں بھری ہوئی ہے. اس ہسٹری میں جو لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، یہ بات کہنا کہ مسلمان آج تو پرابلمیٹک ہیں، لیکن سم 200 ایئرز بیک مسلمان کیا پرابلمیٹک تھے؟ کیا اس سے آپ 1000 ایئرز بیک مسلمان پرابلمیٹک تھے؟ قطعاً نہیں سر. اسلام کی برتھ کو ایز این ایگزسٹینشل تھریٹ لیا گیا دنیا کے اندر کہ اگر یہ رہے گا، پھیلے گا، تو ایسی صورتحال میں ہم نہیں رہیں گے. ویئر از مسلم امہ؟ جب تک سر دیکھیں ایلیٹ ڈسکورس نہیں ہوگا، آپ کے ایلیٹ آف دا سسٹم مسلم امہ کے لیڈرز. دیکھیں عمران خان نے جب یہ بات کی ہے یو این جنرل اسمبلی کے اندر، پھر اس کے بعد اس کے اثرات نکلے آپ کو. آپ کے تمام اس مسلم ورلڈ کے لیڈرز فارن آفس کے اسٹیٹمنٹ ڈو ناٹ کیری دوز ویٹ. آپ کو مسلم لیڈرز کو میڈیا پہ آ کے، دنیا کو آ کے یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آف کورس اپنے میڈیا پہ آئے، انٹرنیشنل میڈیا پہ آئے، اور میڈیا کے تھرو بھی دنیا کے اندر یہ میسج پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ سب کچھ نیگیٹو ہے، اور جس طرح سے اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ دنیا کو بالکل ایک اگلے جسے تباہی کے دہانے پر لے جائے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، بہت انتہائی فکر انگیز نکات اٹھائے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامی دنیا پہ، عالمی امور پہ آپ کی گہری نظر ہے. اسلامی دنیا کو سب سے پہلے تو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو عرب اور عجم کی ڈیوائیڈ ہے، یہ جو تفرقے کے لائنز کے اوپر اس وقت جو تقسیم ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت مغرب جو ہے جس طریقے سے توہین کی جا رہی ہے قرآن کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری مساجد کی، تو آپ کہاں دیکھتے ہیں یونٹی کو؟ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی ایسا انیشیٹو آپ سمجھتے ہیں کس پلیٹ فارم سے لیا جائے؟ جب کے ایل سمٹ کی پرپوزل سامنے آئی تو اس میں ایک اور برادر اسلامی ملک نے اس کو بالکل ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی. آخر کبھی تو انیشیٹو لیا جائے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھیں تو مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ صحیح بخاری میں آپ پڑھ لیجئے، یا آپ تاریخ طبری میں پڑھ لیجئے، یا فلپ ٹٹی کی ہسٹری آف عربز میں پڑھ لیجئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی دفعہ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام تجارت کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ایک عیسائی راہب ملا تھا جس نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ان کو واپس لے جائیے کیونکہ عیسائی اور یہودی ان کو وہاں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1400 برس قبل تاریخی حقیقت جو کہ جو 2000 سال سے اسلام اور اسلام کی جو اہم ترین شخصیات اور نظریات ہیں ان کو نہ صرف عوامی سطح پہ بلکہ نظریاتی سطح پہ، علمی سطح پہ، ہر انداز میں، سیاسی انداز میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری ایک قرارداد سے یا کسی ایک فورم پہ بات کرنے سے یہ بات ختم ہو جائے گی تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہوگی. نجم ثاقب صاحب، یہ اس سیگمنٹ میں ہم اس گفتگو کا اختتامیہ کریں گے. آپ بتائیں گے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل، اکنامک، کمیونیکیشن فرنٹ پہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب بتا چکے ہیں. باقی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے انتہائی اہم واقعے کا حوالہ دیا. اب آگے آپ کیا سمجھتے ہیں نٹشل اختصار کے ساتھ کہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، روکنا ہمیں کیسے ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے نا کہ مسلمان ایک نہیں ہیں،
یہ بات بالکل جس طرح میں نے پہلے بھی کہا جی کہ ایک ہوں گے تو بات بنے گی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے. ایک تو جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک اور یہ سارے کنسٹرینٹس، فارن پالیسی ڈفرینٹ، یہ تو ہے ہی. جی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ تاریخ کا حوالہ ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ متین صاحب جب مسلمان ایک ہو جاتے ہیں نا، چاہے آپ وہ کانسٹینٹی یعنی نوپل میں ہوں، چاہے وہ ترک و آپ کا خلافت وہ ہو، یا پھر 850 سال پھر وہ اسپین پہ اسپین حکومت پہ کرتے ہیں. حکمرانی بہت بہت بڑا. جی اس چیز کا مکمل طور پہ ویسٹرن پاورز کو اور نان مسلم بگ پاورز کو ادراک ہے کہ اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو تو پھر یہ یہ دوبارہ جان رائز نہیں کریں گے. چھوڑتے. ہاں دوبارہ رائز کریں گے بالکل. میں اس سلسلے میں ایک مشورہ دوں گا اپنے فارن آفس کو. جی ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو حکومت ابھی آئے گی، جی اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاؤں جمے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سب کو پتا ہے. ایک اچھی مضبوط گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو اسلاموفوبیا کے خلاف کیا کرنا ہے پارلیمان کے لیول پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے پہ ان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. دریں اثنا مین وائل یہ ہو سکتا ہے جی کہ فارن آفس اپنے طور پہ ایک سمری بھیجے اور اس میں یہ پرپوز کرے کہ جی ہم مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے OIC کے فورم پہ یا اس کے بغیر ہم ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہتے ہیں جس پہ کہ ریزولوشن پہ سائن ہو تمام مسلم ممالک کے، اور وہ ہر جگہ پہ، اور پھر UN میں اس کے پیش کی بارے میں جائے. بات بالکل ہو متفقہ قرارداد. ریزولوشن کافی نہیں ہے. جی اس کے لیے عملی اقدامات کی سخت ضرورت ہے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مختصراً اس تہلکہ خیز کتاب کی، سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی کتاب، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 2019 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، جسے انہوں نے ٹالا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی تہلکہ خیز کتاب کا ذکر کریں گے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، بھارت کے اپنے مسائل تو حل ہوتے نہیں، لیکن یہ بہت خوفناک انکشاف ہے کہ 2019 میں جب پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے جو 2 طیارے ہیں جب انہیں مار گرایا، تو اس کے جواب میں بھارت پاکستان کے اوپر جوہری میزائل کا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور جب امریکہ کو پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر انٹروین کیا اور ہندوستان کو اس چیز سے رکوایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر اتنے جاہرانہ عزائم کیوں ہیں؟ آخر کیا پاکستان کسی بھی اعتبار سے ہندوستان کو ناقابل قبول ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں، کبھی بارڈر کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی اس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے سابق امریکی وزیر خارجہ کا. دیکھیں، جب تک آپ کے پاس ایک جسے آپ کہتے ہیں بلیڈنگ وونڈ آف ساؤتھ ایشیا، جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں، جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہ ٹینشن رہے گی. آپ اس کو سوچیں ہی نہیں کہ یہ ٹینشن کبھی ختم ہونے والی ہے. اور اس وقت کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ آپ 2019 کی بات کریں، اس وقت بھی یہی گورنمنٹ تھی، سیکنڈ اس کا ٹرن چل رہا ہے. 27 فروری کو جواب دیا گیا تھا. بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی انڈیا کی فارن پالیسی کو یہ پش کرتی رہے گی، اس پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، اس کو ڈومینیٹ کرتی رہے گی، آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے بھی بڑی بات شاید ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کی مسلمانوں کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسیز تو دیکھیں. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنے 2 امپورٹنٹ آرٹیکلز کو ریپیل کر دیا، ختم کر دیا. کشمیر کا انٹرنیشنل سٹیٹس ہی ختم ہو گیا. بالکل. مسلمانوں کے حوالے سے جو انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد جو پاکستان کی آبادی سے بھی بڑھ کے ہے، ان کے لیے وہاں پر ان کی پالیسیز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس آئیڈیالوجی کے تحت اس وقت انڈین پولیٹکس آپریٹ کر رہی ہے، یہ تو ایکچولی ہے ہی مسلمانوں کے خلاف. اور یقیناً جب مسلمانوں کے خلاف ہوگی تو پاکستان تو ان کا فرسٹ ہینڈ نیبر ہے، ٹارگٹ ہوگا. سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، آپ اعلیٰ ترین سطح پہ ان معاملات پہ گہری نظر رکھیں، اور جب 2019 میں بھی آپ ان ڈیولپمنٹس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے تھے،
آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس حد تک حقیقت ہے مائک پومپیو کے دعوے میں کہ انہوں نے اس وار کو پریونٹ کیا؟ مختصراً میں بتاتا چاہوں گا اس موقع کی مناسبت سے کہ دیکھیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امریکہ میں مختلف جو اہم شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی مقبولیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی سیاسی ساکھ کو بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کا بیانیہ مرتب کرتے ہیں، اس طرح کی کتاب لکھتے ہیں جس میں obviously وہ حقائق سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں اور اس کی ایک سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جس میں ان کی پارٹی کی لائن ہوتی ہے یا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط بیانیہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا ہے، اور یہ سلیکٹیو بھی ہے اور حقائق سے پہلو تہی بھی کرتا ہے۔ میں کوئکلی آپ کے وساطت سے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کیونکہ ان معاملات سے میں ڈیل بھی کرتا رہا ہوں اور اس پہ گہری نظر رہی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دیکھیے جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تو امریکہ کی جانب سے بیفور دا پلوامہ ایئر اسٹرائک بھارت کی جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ریٹرک تھی اور دھمکی آمیز رویہ تھا، اس کے جواب میں امریکی دفتر خارجہ کا بیان یہ تھا کہ بھارت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جبکہ ابھی تک کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن نہیں کی گئی تھی، کوئی ثبوت بھارت نے پیش نہیں کیے تھے کہ پلوامہ کے واقعے میں کوئی اور ملک یا فرد ملوث ہے، اور اس کے باوجود اس کو دفاع کا حق سے جب تعبیر کیا گیا تو اس کو بھارت نے کنسیڈر کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر بالا کوٹ کی اسٹرائک کی کوشش کی گئی جس کا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فضائیہ نے بہت مدلل جواب بھی دیا اور ان کے 2 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر بھی گرایا گیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تو میں آپ کی وساطت سے آج یہ بتاتا چلوں کہ اسی دن شام کو جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول ہیں انہوں نے DGI کو فون کیا جو کہ موجودہ آرمی چیف ہیں، اور ان کو یہ دھمکی دی ہاٹ لائن پہ کہ اگر ان کو فوری طور پہ نہیں چھوڑا گیا تو بھارت کے جو میزائل ہیں وہ تیار ہیں، تو اس کا فوری طور پہ ابھینندن کے اوپر دباؤ تھا کہ ابھینندن کی رہائی کے لیے دباؤ تھا تو پاکستانی میزائل تیار ہیں، اور اس کے بعد جو بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں انہوں نے قتل کی رات کا ایک اور دھمکی آمیز بیان جاری کیا جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک انتہائی ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور اپنے ڈیٹرنس کو بھی برقرار رکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ غلط فہمی دور کر دی بھارت کی کہ اس طرح کی کوئی آپشن کا بھی بہت مدلل اور بر وقت اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اگلے دن ابھینندن کو چھوڑا تاکہ ڈی ایسکیلیشن ہو سکے اور اس خطے میں امن برقرار رہ سکے۔ جی نجم الثاقب صاحب، آپ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں آپ نے سنی، مائک پومپیو کی کتاب، یہ جوہریانہ رویے، بھارت نے اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے کہ وہ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ مارچ میں SCO کے جو سپریم کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹسز کے اجلاس میں شرکت کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 پاکستانی اہم ترین شخصیات کو ہندوستان جانا چاہیے، اگرچہ کہ بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے، SCO کے تحت ہے، لیکن یقینی طور پہ انڈین لیڈرشپ سے ملاقاتوں کے امکانات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 2 انویٹیشنز آئی ہیں کوئی بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے اس کشیدگی کو کم کرنے میں؟ دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ سفارتی طور پہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بحال رہیں، فارن سیکرٹری لیول ٹاکس ہوتی تھیں، فارن منسٹر ملتے تھے۔ اب یہ کہ اس انویٹیشن میں اگر وہ ساتھ کر لیں کہ 2 طرفہ بات بھی ہوگی اور جو ہمارے وائٹل انٹرسٹ کے موضوعات ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے جانے میں۔ یہ جو آپ نے مائک پومپیو کی بات کی ہے، میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاں بھی ویسے یہ ہے کہ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اپنی پوسٹ سے نکل جاتا ہے، تو اچانک بہت بڑا مسلمان ہو جاتا ہے، بہت بڑا انکشاف، بالکل جی، بہت بڑا، اس کو اچانک اس میں ایک فرشتہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ میں۔ بابا 2019 میں اگر آپ کو یہ پتا لگا تھا تو اس وقت بتاتے نا ہمیں، ہم مانتے آپ کی بات۔ اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی ریلیونس اس لیے نہیں بنتی کہ یہ اس طرح کے انکشافات ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں۔
آپ کو اسی وقت بتانا چاہیے تھا. اور جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کا تعلق ہے اور اس میں یہ نیوکلیئر وار کا بھی ذکر ہوا, میں آپ کو پورے وثوق سے ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان کی اول تو جنگ ہی اب نہیں ہوگی. اب جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہوئی خدا نہ خواستہ کوئی من چلا نیو دلی میں آ گیا یا کوئی من چلا اسلام آباد میں آ گیا, کنونشنل وار ہوگی. کیونکہ کنونشنل وار کا اثر نہ مڈل ایسٹ پہ پڑے گا, نہ ہی اس کا اثر یورپ پہ پڑے گا. نیوکلیئر وار جو ہے وہ دا گریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہ ہونے دے گا, کیونکہ یہ بٹن جو ہے اس کا انڈائریکٹ جو ہے کنٹرول ہے وہ واشنگٹن میں. تسلی رکھیے کہ نیوکلیئر وار نہیں ہوگی. اب یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کو ذرا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے, آئندہ آنے والی نسلوں کو دیکھ کے, کب تک ان پرانی بانسریوں سے پرانے ساز بجاتے رہیں گے. گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیے اور دیکھیے تجارت ہو سکتی ہے کہ نہیں. دونوں ملک کے عوام کو سامنے رکھ کے کوئی فلاحی کوئی ایسا کام کیجئے جو آئندہ جنریشنز میں آپ کی یعنی جو آئندہ جنریشنز کے لیے مومنٹ اور مددگار ثابت ہو. بالکل ناظرین کہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ جس میں ایک بڑی تعداد میں عوام, کروڑوں کی تعداد میں عوام جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزاری ہے, اس کو کیسے اوپر ہم نے نکالنا ہے. ہم نے یہ جنگی جنون اور جنگی جہاریت کا جو جنون بھارت کے اوپر سوار ہے اسے ختم کرنا ہوگا. عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا ہوگا, اور ساتھ جو ہم نے گفتگو کی اسلامو فوبیا کے اوپر, اسلامی دنیا کو متحد ہو کر ایک مضبوط ترین جواب دینا ہوگا یورپ کو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, اور ساؤتھ افریقہ سے خاص طور پہ ہمیں جوائن کیا تھا ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب نے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.